نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان ابوہما صالحا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یہ سعادت عظیمہ نصیب فرمائی کہ اس کا اور اس کے پیاروں کا مقدس و متبرک تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ کہف شریف کی آیت مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک مخصوص عنوان پر، بلکہ یوں کہیے کہ ایک مخصوص شخصیت کے حوالے سے ہم اپنی اس نشست کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں نے بطور تمہید قرآن کریم سے آیت مقدسہ کا جو حصہ تلاوت کیا، اس کے ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں اس مقام پر ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب پے در پے 3 واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اعتراض کیے جانے کے سبب سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ تو کیونکہ ہم اور آپ جدا ہو رہے ہیں، تو میں ان واقعات کی حکمت کہ جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہوا اور آپ معترض ہوئے، آپ کو ان کی حکمت پر آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ یہاں ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو
اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اور جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک علم والا مقرر کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ مخلوق میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اس کائنات کے معلم اعظم اور عالم اکبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو کہ علیم ہے، اس نے اپنی بارگاہ سے سرکار علیہ السلام کو علمک ما لم تکن تعلم کہہ کر اعلان کر دیا کہ جو کچھ آپ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ تو ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں مذکور ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کے طور پر قرآن نے بیان کی، فوق کل ذی علم علیم۔ اسی ضمن میں حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرمایا تھا، جس کے آگاہی کا علم حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی صحبت و قربت کی خواہش ظاہر کی تھی، اور پھر ان کی تلاش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق آپ نے سفر کیا اور پھر ان کو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فوجد عبدا من عبادنا، پس پا لیا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے اس بندے خاص کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنے دربار سے اسے علم خصوصی عطا فرمایا تھا۔ یہ علم لدنی وہ نعمت علم ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو بغیر کسی وسیلے کے عطا فرماتا ہے، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش ظاہر کی اور پھر وہ ان کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ان کے منع کرنے کے باوجود کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے معاملات میں، ان کے ساتھ رہے اور پھر صبر نہ کر سکے، اور پے در پے لگاتار 3 واقعات اور ان پر ہونے والے اعتراض کے نتیجے میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ کی اور ہماری اب جدائی کا وقت ہے، تو میں آپ کو حکمتیں بتا دیتا ہوں ان تینوں باتوں کی، اور پھر آپ نے ان کی حکمتیں ان کو بتائیں۔ تو زیادہ تفصیل ہو جائے گی تمہید میں، اس لیے میں اس میں نہیں جاتا، یقیناً آپ حضرات نے واقعات سنے ہوئے ہیں۔ تو تیسرا واقعہ یہ تھا کہ ایک ایسی آبادی میں سے یہ حضرات سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے چاہا کہ وہ ان کو میزبانی فراہم کریں اور ان کی کچھ خاطر تواضع کریں، اور ان لوگوں نے وہاں کے دستور رواج کے خلاف ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا۔ دستور وہاں کا یہی تھا کہ اگر کوئی مسافر آ جاتا تھا اور وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا بھئی میں آپ کا مہمان ہوں، تو اس پر اس کی میزبانی واجب ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خفگی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ آگے بڑھے اور دیکھا کہ ایک دیوار جو کہ گرنے والی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھی ذرا آپ ٹھہریے، میں اس کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، فرمایا کہ آپ اس دیوار کی تعمیر فرما رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کیا، تو چلیں آپ کو اگر اس دیوار کی تعمیر ہی کرنا مقصود تھی تو ان سے کچھ معاوضہ طے کر لیتے تو ہمارا سفر خرچ ہو جاتا، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب یہ تیسرا واقعہ تھا جس پر آپ معترض ہوئے، لہٰذا اب ہماری جدائی کا وقت ہے، تو میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں۔ تو تمام واقعات کی انہوں نے حکمت بتائی، اس کی بھی حکمت بتائی۔ فرمایا کہ یہ دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ اس کے نیچے اس کی بنیاد میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ پوشیدہ ہے،
ان کی دولت چھپی ہوئی ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس وقت وہ بچے اس صلاحیت کے حامل نہیں ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکیں، لوگوں سے اس کو محفوظ رکھ سکیں. لوگ لوٹ لیتے. میں نے اس دیوار کو ایسے اندازے سے تعمیر کیا ہے کہ جب تک یہ بچے جوان نہیں ہو جاتے یہ دیوار اپنی جگہ قائم رہے گی، اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو یہ دیوار گر جائے گی اور یہ بچے اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے. اس وقت یہ اس حیثیت کے حامل ہوں گے، اس صلاحیت کے مالک ہوں گے کہ اپنی چیز کی حفاظت کر سکیں گے. تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرنے کی وجہ یہ ہے، ان بچوں کے ساتھ جو یہ حسن سلوک میں نے کیا یہ اس لیے کیا اللہ کے حکم سے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. اب مفسرین کرام نے اس مقام پر تحریر کیا ہے کہ یہ جو بچوں کے متعلق حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، یہ ان کے پہلے باپ کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کی بات تھی. یعنی 7ویں نسل کا جو ان کا دادا تھا وہ صالحین میں شمار کیا جاتا تھا اور لوگوں میں اس کی نیکی معروف تھی. وہ نیکی کیا تھی؟ وہ نیکی یہ تھی، 7ویں پشت کا دادا ان کا، وہ لوگوں میں مرد صالح کہلاتا تھا، نیک آدمی کہلاتا تھا. نیکی اس کی کیا تھی؟ علماء نے لکھا نیکی اس کی یہ تھی کہ لوگ اس کے پاس اپنی امانت بے فکر ہو کے رکھوا دیتے تھے، اپنا مال دولت پیسہ، اور وہ پوری دیانت کے ساتھ ان کے مطالبے پر ان کو لوٹا دیا کرتا تھا. امین تھا، امانت دار تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ امانت داری اس کے مرد صالح ہونے کی وجہ بنی اور لوگوں میں اس کے نیک آدمی ہونے کی شہرت کا سبب بنی. اس پر پھر علماء کرام نے تحریر کیا اور لکھا، مختلف تفاسیر نے، بالخصوص تفسیر روح البیان نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی کہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ کام اس لیے کیا گیا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اور وہ تھا 7ویں نسل کا دادا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیکی خود اس کے جو کام آتی ہے تو آتی ہے، لیکن نیکی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو پھر اس کے کام تو آتی ہی آتی ہے، لیکن اس کی آل و اولاد بلکہ اس کی نسلوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، اس کا فیض اس کی آنے والی نسلوں میں بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے. اور کیونکہ ان کا 7ویں نسل کا دادا اس اعتبار سے نیک آدمی تھا کہ وہ امین تھا، لوگوں کی امانت رکھا کرتا تھا اور دیانت کے ساتھ لوٹایا کرتا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس امانت داری کی برکت، اس کی اس نیکی کا ثمر 7 نسلوں کے بعد بھی اس کی اولاد کو عطا فرمایا. اور وہ لوگوں کا مال حفاظت سے رکھتا تھا، اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کی اور اس کے بچوں کو حفاظت کے ساتھ وہ مال لوٹایا. تو فرمایا گیا کہ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مال کی امانت داری کی بات ہے کہ جس نے مال کی حفاظت کی، جس کو اللہ نے مال دیا یا کسی نے اس کو مال دیا اور اس نے اس کی حفاظت کی اور امانت داری کے ساتھ دیانت کے ساتھ اس مال کو اس کے اہل تک منتقل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نیکی رکھی، اس کے لیے یہ ثمر رکھا، اس کے لیے برکت رکھی. تو علم کو مال پر ہر اعتبار سے فضیلت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے پہلے کبھی کسی درس میں یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 17 وجوہ بیان کی ہیں کہ 17 وجہ سے علم کو مال پر فضیلت ہے. بہت ساری وجوہیں آپ نے بیان فرمایا اس میں، مثلا یہ کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال کی حفاظت مال والے کو کرنی پڑتی ہے جبکہ علم والے کا محافظ ہوتا ہے. مال کی ضرورت ہر ایک کو نہیں ہوتی، کسی کسی کو ہوتی ہے، لیکن علم کی ضرورت اور علم کی احتیاج یعنی عالم کی حاجت سب کو ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. 17 وجوہ آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو فرمایا کہ جب مال کی امانت کوئی رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس امین کے لیے 7 نسلوں کے بعد بھی برکت، فیض اور ثمر والا معاملہ فرمائے، تو علم کی امانت اللہ جس کو عطا فرمائے اور وہ اس کی امانت داری کا حق ادا کرے، یعنی نہ صرف یہ کہ خود اپنے سینے میں اس کو محفوظ کرے
مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کرے، بلکہ پوری دیانت سے اسے آگے منتقل بھی کرے، تو اس امانت کو رکھنے اور دیانت کے ساتھ منتقل کرنے والے کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا، ظاہر ہے اس کو الفاظ میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور اس کا فیض اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کو کتنا اور کیسا عطا فرمائے گا، اس کو بھی کوئی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس ہستی کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کے عرس کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے، حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا اس تمہید کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں حضرت خضر علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ جسے اللہ نے نعمت مال عطا فرمائی اور اس نے دیانت کے ساتھ اس کی امانت داری کو قائم رکھا، تو اللہ نے 7 نسلوں کے بعد بھی اس کو فیض اور برکت عطا فرمائی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کو مال پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس ہستی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں علم کی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے پوری دیانت کے ساتھ اس نعمت کو پوری دنیا میں تقسیم کیا، بلکہ وہاں 7 نسلوں کے بعد نعمت مال، امانت مال کے فیض کے جاری ہونے کا ذکر تھا، اور یہاں 7 نسلوں سے نعمت علم کے فیضان کی تقسیم کا عنوان ہے۔ 7 نسلوں سے علم کی امانت کی تقسیم کا یہ سلسلہ صاحب عرس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کس طرح ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے حضرت علامہ مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے، جو کہ خود بہت بڑے صاحب مال تھے، لیکن اللہ نے ان کو دین کی طرف رجحان دیا، اور انہوں نے بہت صاحب جائیداد و مال ہونے کے باوجود علم کے حاصل کرنے کو اپنا مطمع نظر بنایا، اپنی منزل بنایا، اور پھر حصول علم کے بعد تقسیم علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجد تھے، نہ صرف یہ کہ خود جید عالم دین ہوئے، بلکہ اپنے والد سے ملنے والی امانت علم کی میراث کو مخلوق میں پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ تقسیم بھی فرماتے رہے، اور اس اخلاص کا فیض ان کو یہ نصیب ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام احمد رضا جیسا لخت جگر ان کو عطا فرمایا، جس نے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی عظمت علمی کی بنیاد پر اپنے آپ کو مجدد دین و ملت کہلوایا۔ عرب و عجم میں ان کے علم کی عظمتیں ہوئیں، سب جانتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ کتابیں، 52 سے زیادہ علوم پر انہوں نے تحریر فرمائی، اور اپنی عظمت علمی کے اعتبار سے علماء اسلام نے ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زندہ و جاوید معجزہ قرار دیا۔ ہمیں گفتگو ان پر نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ 3 نسلوں کی بات ہوئی۔ ان کے جو شہزادے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شاگردی کا اور ان کی صحبت کا اور ان کی تربیت کا جو ثمر ان شہزادوں کو عطا فرمایا، اس میں ان کے بڑے بیٹے حامد رضا خان صاحب، جو دنیائے عرب و عجم میں حجت الاسلام کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کے چھوٹے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب، جو دنیائے عرب و عجم میں مفتی اعظم ہند کے نام سے معروف ہوئے۔ علم و عمل کے ایسے سمندر تھے کہ ان کی عظمت علمی کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور یہ سلسلہ پھر یہاں آ کر رکا نہیں، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک عظیم فرزند مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں عطا فرمایا، جنہوں نے اپنے اوپر والے 4 داداؤں کے علم کو اپنی ذات میں اس طرح سمیٹا کہ پوری دنیا میں مفسر اعظم کے نام سے
لقب سے معروف و مشہور ہوئے۔ تو حضور حجت الاسلام کے صاحبزادے تھے مولانا ابراہیم رضا خاں صاحب، اور حضور مفتی اعظم ہند جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں عطا فرمایا تھا، ان کی شہزادی، ان کی صاحبزادی تھی، ان کی آپس میں شادی کی گئی۔ اعلیٰ حضرت کے ایک بیٹے کا بیٹا اور ایک بیٹے کی بیٹی، ان کی آپس میں شادی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو اولادیں دنیا میں آئیں، ان میں سے ایک نام حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، کہ جن کے دادا حجت الاسلام تھے اور نانا مفتی اعظم تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا بھی تھے اور دادا بھی تھے، اس لیے کہ دادا کے بھی والد وہی تھے اور نانا کے بھی والد وہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نانا اور دادا دونوں کے علوم کا وارث بنایا، اور نہ صرف یہ کہ خود آپ نے حصول علم کے ساتھ اور تقسیم علم کے ساتھ اور ترویج و اشاعت علم کے ساتھ پوری دنیا میں اپنے باپ داداؤں کا نام روشن کیا، بلکہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے اسجد رضا دامت برکاتہم العالیہ کو علم کی اس عظیم منزل سے ہمکنار کیا کہ ان کی زندگی میں ہی علماء ہند نے ان کو قاضی القضات کا عہدہ اور منصب اور لقب عطا فرمایا، اور آج وہ جس باپ کی جانشینی کر رہے ہیں تو تقسیم امانت علم کے اعتبار سے وہ 7ویں شخصیت ہیں، یعنی رضا علی خاں، پھر نقی علی خاں، پھر احمد رضا خاں، پھر حامد رضا خاں، پھر ابراہیم رضا خاں، پھر اختر رضا خاں، اور پھر اسجد رضا خاں۔ تو یہ 7 نسلوں کا وہ تقسیم امانت علم کا فیضان ہے کہ جس کو نسبت اس آیت مبارکہ اور اس مضمون کے ساتھ حاصل ہے کہ جہاں 7 نسلوں کے بعد امانت علم کے فیض کے پہنچانے کی بات کی گئی تھی، امانت دولت کے اور امانت مال کے فیض کے پہنچانے کی بات کی گئی تھی، یہاں امانت علم کی 7 نسلوں کے بعد فیض کی بات نہیں ہے، بلکہ 7 نسلوں سے تقسیم فیضان کی بات ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانوادے کی ایک بڑی منفرد شخصیت تھے۔ 1943 میں بریلی شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، اور رواج کے مطابق 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی، جس کے بعد آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولانا ابراہیم رضا خاں صاحب مفسر قرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور دیگر اساتذہ سے دارالعلوم منظر اسلام جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود قائم فرمایا تھا اس میں حاصل فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ عصری علوم بھی حاصل فرمائے، اور اسلامیہ انٹر کالج بریلی شریف سے آپ نے بیچلر کی ڈگری حاصل فرمائی، اور پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا ریحان رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشاورت کے نتیجے میں آپ 1963 میں دنیا اسلام کی سب سے قدیم اور سب سے عظیم یونیورسٹی جامع ازہر حصول علم دین کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رہے کہ جامع ازہر میں تعلیم کے دوران حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعبہ اصول دین میں پوری دنیا کے علماء عرب میں عربی زبان میں تدریس کے ساتھ پوری دنیا کے علماء میں ٹاپ کیا تھا، اور اس اعتبار سے آپ کا نام اس دارالعلوم کے، اس مدرسے کے، اس جامعہ کے ہونہار ترین تلامذہ میں شمار کیا گیا، اور پھر آپ وہاں سے واپس بریلی شریف تشریف لائے، اور
67 میں آپ نے بریلی شریف میں تدریس کا بھی آغاز فرمایا اور فتاوی نویسی کی بھی ابتدا فرمائی۔ یاد رہے کہ حضور تاج الشریعہ کی فتاوی کی 10 جلدوں کی ضخیم کتاب چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے، جس میں تقریباً 19,000 سے زیادہ فتاوی تحقیق کے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارکہ پر، جو کہ آپ کے نانا تھے، آپ نے بیعت کی، اور اس بیعت ارادت کے ساتھ ساتھ آپ کو چھوٹی عمر میں ہی علامہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفیٰ حسن مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ حبیب الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت و اجازت بھی دستیاب ہوئی۔ 1968 میں مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حسنین رضا خان صاحب کی بیٹی یعنی مولانا حسن رضا صاحب کی پوتی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے 5 بیٹیاں اور ایک بیٹے آپ کے مولانا اسجد رضا صاحب، جو کہ اس وقت قاضی القضات فی الہند ہیں۔ 1981 میں جب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، تو کیونکہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات میں آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا تھا، اور پھر خود آپ تبلیغ کے حوالے سے مختلف بلاد میں اسفار فرمایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد پھر حضور تاج الشریعہ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور اس کام کو کی آپ نے ابتدا فرمائی، جس کے نتیجے میں پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، شام، عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، افریقہ اور دیگر ممالک میں آپ نے تبلیغی سفر فرمائے، جس میں بے شمار لوگ آپ سے بیعت ہوئے۔ آپ کے رجسٹرڈ مریدین کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جن کو آپ نے اپنے دستخط سے شجرے جاری کیے ہیں۔ یہ ان کی تعداد ہے، جو لوگ ویسے جلسوں میں سفر کے دوران ویسے مرید ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، جبکہ آپ کے خلفاء کی تعداد 5,000 سے زیادہ ہے، اور صرف کراچی شہر میں آپ کے 90 سے زیادہ خلفاء پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ تصوف و طریقت میں آپ کا ایک بڑا خاص مقام تھا، اس لیے کہ آپ روایتی قسم کے عالم دین نہیں تھے، بلکہ حق یہ ہے کہ علماء مصر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری جامعہ میں پڑھنے والے طلباء میں علماء کے درمیان جس کا تقویٰ بطور مثال بیان کیا جاتا تھا وہ اختر رضا تھا۔ ایسا پرہیزگار اور متقی طالب علم، بلکہ ایسا تقویٰ اور پرہیزگاری اساتذہ میں بھی کسی میں دیکھنے میں نہیں آتی تھی، بلکہ اساتذہ ان کی مثال دیا کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہندوستان میں تشریف فرما رہے اور مفتی اعظم ہند کی جانشینی کو آپ نے اختیار فرمایا، تو پھر آپ نے مرکزی دارالقضاء قائم فرمایا اور 500 سے زیادہ علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا، جس کے منتظم اعلیٰ آپ خود تھے، اور اس کا سربراہ آپ نے محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کو، جو الحمدللہ بھی حیات ہیں، اور حضور فقیہ اعظم مولانا امجد علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، ان کو آپ نے اس کا سربراہ بنایا، اور تصنیف و تعلیف کے کام میں، تبلیغ کے کام میں اور تبلیغ دین کے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 70 سے زیادہ تصانیف آپ کی منظر عام پر چھپ کر آ چکی ہیں، جس میں اردو، فارسی، عربی اور انگریزی تصانیف بھی شامل ہیں۔
سب سے خاص بات یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی در مختار کی ایک شرح جو آپ نے اعلیٰ حضرت کے حاشیے پر تحریر فرمائی ہے اور عربی زبان میں ہے، وہ جامع ازہر کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے، اور یہ ہندوستان کے علماء کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، کیونکہ کبھی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ کسی عجمی عالم کی لکھی ہوئی عربی تصنیف سلیبس میں شامل کی گئی ہو، لیکن ان کی عظمت علمی مسلمہ تھی، اور جامع ازہر کے علماء ان کے فتاویٰ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سن 2000 میں جامع ازہر کا 700 سالہ جشن ہوا، ہر 100 سال کے بعد جشن ہوتا ہے، 700 سالہ جشن ہوا، تو جامع ازہر میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ایوارڈ دیا گیا، اس ایوارڈ کا نام تھا فخر ازہر ایوارڈ، یعنی جامع ازہر کا فخر۔ یہ ایوارڈ ان کو دیا گیا اور تدریس کی پیشکش کی گئی کہ آپ یہیں پر تدریس فرمائیں، لیکن آپ نے اپنے آباء و اجداد کی جگہ کو، اپنے خانوادے کو اور اپنے دارالفتہ کو آباد رکھنے کی خاطر اس ذمہ داری سے معذرت فرمائی، لیکن جامع ازہر کے علماء کی سفارش پر جو ایک ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ مسلمانوں کی با اثر ترین شخصیات، تو 500 با اثر شخصیات میں ان کا نام شامل کیا گیا، اور پھر صرف ایک سال کے بعد ان 500 با اثر شخصیات میں 30 با اثر ترین شخصیات جو ٹاپ موسٹ ہوتی ہیں اس میں ان کا نام شامل رہا، اور مرتے دم تک ان کا نام اس لسٹ میں شامل رہا، یعنی ان 500 دنیا کے با اثر مسلمانوں میں سے 30 با اثر ترین مسلمان، جن سے دنیا میں موجود مسلمانوں کی سب سے زیادہ تعداد متاثر ہے، عقیدت مند ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کا نام اس میں شامل رہا، اور وصال تک اس لسٹ میں ان کا نام شامل رہا۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں علم اور عمل دونوں میں امتیازات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی عربی تصانیف علماء عرب میں معروف، اور بالخصوص آپ کی عربی شاعری علماء عرب میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ آپ کے عربی قصائد، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جامع ازہر میں وہاں کے علماء کرام میں بڑے معروف رہے، اور یہ بات یقیناً باعث حیرت بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے کہ جب سن 2000 میں نے عرض کیا کہ جامع ازہر کا 700 سالہ وہ جشن منایا گیا جس میں آپ کو فخر ازہر ایوارڈ دیا گیا، تو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، اور شاید ازہر کی تاریخ میں بھی یہ واقعہ پہلا تھا، اور باہر کے مدارس میں بھی شاید ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اسی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ایک طالب علم سے اسی دارالعلوم میں پڑھانے والے اساتذہ نے اجازت حدیث کی اسناد بطور تبرک حاصل کی ہوں کہ آپ ہمیں سند حدیث، اجازت حدیث کی سند عطا فرما دیجئے، یعنی جس دارالعلوم کے وہ طالب علم تھے وہاں کے اساتذہ نے ان سے بطور تبرک سند حدیث حاصل کی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو یقیناً امام احمد رضا کی عظمت علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جن کی آل اور اولاد کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمائے ہیں، تو اس کے آباء و اجداد کو اللہ نے کیسا شرف عطا فرمایا ہوگا۔ گویا وہ یاد تازہ ہو گئی کہ جب علماء عرب نے اعلیٰ حضرت سے اجازتیں لی تھیں اور خلافتیں لی تھیں بطور تبرک مانگ کر، وہ یاد تازہ ہو گئی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعے کے ضمن میں۔ غرض الحمدللہ اس فقیر کو بھی یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل رہا کہ حضور تاج الشریعہ کے 1983 میں پہلی بار پاکستان آنے سے لے کر 19 بار آپ پاکستان تشریف لائے، اور ہر بار الحمدللہ فقیر کی آپ سے ملاقات رہی، اور ایک شرف اور اعزاز جو میری زندگی کا سرمایہ ہے یقیناً وہ یہ کہ 1 سال حج بھی حضرت کے ساتھ کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ 2008 میں الحمدللہ حضرت کے ساتھ
حج میں اللہ تعالیٰ نے سعادت فرمائی، اور اس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ باقی باتیں تو کتابوں سے پڑھی ہوئی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی یا علماء سے سنی ہوئی عرض کی، لیکن یہ بات جو میں خود اپنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ طواف زیارت، یعنی حج کے بعد جو طواف زیارت کیا جاتا ہے، طواف زیارت الحمدللہ جب ہم حضرت کے ساتھ کر رہے تھے تو طواف زیارت آپ کو پتہ ہے کہ عام لباس میں کیا جاتا ہے، اپنے کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے. تو حضرت نے اس وقت گلابی رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا، بالکل جیسے دودھ میں تھوڑا سا ہم وہ نورس کا شربت ڈالتے ہیں تو گلابی رنگ کا جو رنگ بنتا ہے، گلابی رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا. جن لوگوں نے ان کی زیارت کی، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہوگی ظاہر ان کے وصال کو، ان کا چہرہ بھی بالکل گلاب کی طرح گلابی تھا. میں بخدا یہ بات حلفیہ کہہ رہا ہوں، قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ طواف کے دوران اہل عرب رک رک کر اور مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے یہ کون شخص ہے. دیکھیں حرم میں جب آدمی ہوتا ہے نا تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، کسی کی طرف توجہ نہیں جاتی کیونکہ حرم کا اپنا ایک جلال ہے. علماء نے منع کیا ہے کہ کعبے کی طرف نہ دیکھے طواف کے دوران، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، زمین پر نظر جھکا کر چلے. وہاں پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم و عمل کی برکات و ثمرات خود ان کے چہرے پر اس طرح ظاہر فرمائی تھی کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ لوگ طواف کے دوران مڑ مڑ کر ان کو دیکھتے تھے، رک رک کر ان کو دیکھتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے. حدیث پاک میں ولی کی پہچان یہ بیان کی گئی ہے کہ سرکار اسلام نے فرمایا جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے اور کرتے ہیں کہ ان کو جس نے بھی پہلی بار دیکھا اس کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا. ایسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اتنا نورانی ان کا چہرہ تھا، بخدا میں کہتا ہوں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی پیشانی میں بلب جل رہا ہے، ایسا روشن چہرہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اوصاف اولیاء کے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا. حضور تاج الشریعہ کی شخصیت میں یہ عنصر بڑا واضح تھا. جب دین اور شریعت کے کسی حکم کی بات آتی تھی تو ان کی بے خوفی دیدنی ہوتی تھی، ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. ببانگ دہل جو حق بات ہوتی تھی وہ اس کو کہا کرتے تھے اور اس میں اپنے اور پرائے کی کوئی رعایت نہیں کیا کرتے تھے. اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، تو انہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بات کا کوئی غم نہیں تھا. دیکھیں یہ آج کا دور ظاہر ہے ان کے وصال کو ابھی صرف 3 سال گزرے ہیں تو آج کا ہی دور کہلائے گا نہیں. یہ آج کل کے دور میں کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ذریعے استعمال کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے ذرائع موجود ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو چاہے اس کی تصدیق کر لے، شہرت حاصل کرنے کا کوئی ایک ذریعہ بھی ان کی سیرت میں کوئی تلاش کر کے نہیں دکھا سکتا کہ انہوں نے اسے اپنایا ہو. تصویر کھنچاتے ہیں لوگ، میڈیا پر آتے ہیں لوگ، چینل بناتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا، اپنی تقاریر کی ریکارڈنگ کرواتے ہیں لوگ، مطلب جو ذرائع آپ سمجھ لیں، جو ذرائع حسن نیت کے ساتھ بھی کرتے ہیں لوگ اس کام کو، یقیناً جائز بھی ہے حسن نیت کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے ظاہر ہے، لیکن بہرحال اس سے ایک شہرت کا حصول ممکن بنتا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ وہ ایک ایسی شخصیت جو اگر کوئی تصویر کھینچ لے اور ان کو پتہ چل جائے تو وہ کھڑے ہو کر کہہ دیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تم جواب دے ہوگے اس بات کے، میں بری ذمہ ہوں کیونکہ میں اسے حرام سمجھتا ہوں. کوئی لحاظ نہیں تھا، کوئی مروت نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا احکام شریعت کے بیان کرنے میں، حق بات کے کہنے میں. یہ اولیاء کی صفات ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں. سرکار علیہ السلام فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، تو وہ صفت ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. اور رب کائنات نے جو اوصاف ان کے بیان فرمائے، الذین آمنوا، وہ
عظمت ایمان کے حامل ہوتے ہیں، مومن کامل ہوتے ہیں، تو ان کا ایمان، ان کا یقین جس درجے کا تھا وہ دنیا کے سامنے تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی پرہیزگاری ضرب المثال تھی۔ میں عرض کر چکا کہ جامع ازہر کے اساتذہ ان کی پرہیزگاری کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ بھئی کیا اختر رضا سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ مثالیں دیا کرتے تھے ان کی۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل کے میدان میں انہیں کیسا رتبہ، کیسا درجہ اور کیسی شان عطا فرمائی تھی۔ وہ حدیث وہ فرمان بھی آپ نے علماء کرام کی زبان سے بار بار سنا ہے کہ جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ قول کو منسوب کیا گیا کہ بھی ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے ہمارے حق ہونے کا۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترویج و اشاعت دین کی خدمات سر انجام دیں، اور ان خدمات کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو عروج عطا فرمایا، حدیث پاک میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اپنے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ان کی عقیدت اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ڈال دی تھی کہ اپنے اور پرائے ان کے نام کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ اور یہ تاج الشریعہ جو لقب ان کو دیا گیا، یہ اس دارالقضاء کے 500 سے زیادہ بڑے علماء کرام نے متفقہ طور پر ان کو دیا کہ جو اپنی عظمت علمی میں بذات خود ان میں سے ہر ایک انجمن اور ایک مدرسے کی حیثیت رکھتا تھا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے، تو ابھی 2018 کی بات ہے، آپ کا وصال ہوا ہے، ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ 150 لاکھ یعنی 1.5 کروڑ سے زیادہ انڈین میڈیا نے بیان کیا کہ نماز جنازہ میں لوگ تھے۔ یہ انڈیا میڈیا، ہندوستانی میڈیا نے، ہندو میڈیا نے، کافر میڈیا نے اس چیز کو بیان کیا کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد نماز جنازہ میں موجود تھے۔ اور یہ 1.5 کروڑ افراد جو وہاں موجود تھے وہ تو تھے ہی، لیکن پوری دنیا میں ان کے عقیدت مندوں نے ان کے لیے جو ایصال ثواب اور ان کے لیے جو کچھ بھی عقیدت مندی کا اہتمام کیا، تو مولانا سبحان رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ ان کے بھتیجے ہیں، اور مولانا ریحان رضا صاحب کے جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ پوری دنیا سے جن لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمیں آگاہی دی، تو اس میں 56 کروڑ سے زیادہ قرآن کریم ہمیں ریکارڈ کروائے گئے کہ بھئی اتنے قرآن ہمارے ہاں پڑھے گئے، اتنے قرآن ہمارے ہاں پڑھے گئے، کیونکہ پوری دنیا میں ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد اور ان کے عقیدت مند موجود۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے دور میں ایک ایسی منفرد شخصیت رہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جنہوں نے اسٹیج کو، جنہوں نے کیمرے کو، جنہوں نے میڈیا کو اپنی تبلیغ کے لیے، اپنی تشہیر کے لیے ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ اس للہیت کے ساتھ دین کا کام کیا جیسا کہ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نتائج وہ عطا فرمائے جو آج کے ترقی یافتہ دور میں تمام وسائل اختیار کر کے بھی کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ یقیناً ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہستی کے ساتھ ہمیں نسبت، ارادت اور تعلق کا شرف عطا فرمایا ہے، اور ہم سب آج یہاں جمع ہیں اور ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ
ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ دارالعلوم منظر اسلام کے ساتھ انہوں نے ایک لائبریری قائم کی ہوئی تھی جو ان کی ذاتی جگہ پر تھی، تو ان کے صاحبزادے اور دیگر علماء کی مشاورت سے وہیں پر ان کا مزار شریف بنایا گیا، اور آج پوری دنیا سے علماء کرام ظاہر ہے وہاں حاضری دے رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں کلمات خیر اور خراج تحسین کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان ولایت سے فیضیاب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات حقہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام صدقۃ الفیل قیامت کے دن ان کی نسبت کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔